اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں تمام مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے، گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور مرنے والوں کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، اس رات کو مجھے عرش پر بلانے والا رب، ساتوں آسمان کی سیر کرا دینے والا رب، جنت کا نظارہ کرانے والا رب، دوزخ کا نظارہ کرانے والا رب، اس رات کو میرا رب کریم آسمان سے دنیا پر ایک خاص نزول رحمت عطا فرماتا ہے، آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس رات کو یعنی شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو میرا اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ساتھ میں اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والو، آج کی رات ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں، معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق حلال مانگنے والا کہ آج کی رات میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا کہ میں اسے صحت عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت مانگنے والا کہ میں اس کی عمر میں برکت ڈال دوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم جانتی ہو؟ میں نے کہا، حضور، آپ اور آپ کا رب ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ، اس رات کو اولاد آدم کے جتنے لوگ اس سال میں پیدا ہوتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال میں فوت ہوتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں اور جتنے لوگ جاتے ہیں، عائشہ، اس بابرکت رات کو ان سب کا آنا اور جانا لکھا جاتا ہے۔ اس سال میں کون پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، ان تمام لوگوں کا جینا اور مرنا لکھا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سویا ہوا ہے اور کون اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کون سجدہ ریز ہے، کون ہے جو نیند کے مزے لے رہا ہے اور کون ہے جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا ہے۔ اس رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ ہے رو رو کر، گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب وہ ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ نوجوانوں، تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے؟ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو شعبان کی مقدس راتوں میں سے ایک خاص رات ہے۔ جو اس رات میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ خوش قسمت ترین انسان ہے وہ جو اس بابرکت رات میں قرآن مجید اٹھائے، قرآن کی زیارت کرے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دلوں پر میل چڑھ جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کرو، اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ اے میری امت، قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں پر محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا شخص ہے جو پریشان حال ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، فرشتے اسے رزق عطا کرتے ہیں، رزق سے مالا مال کر دیتے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ کون ہے جو اولاد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے نیک نرینہ اولاد عطا کرے۔ کون ہے جو بیماری سے نجات کے لیے دعا مانگے، کون ہے جو اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ اس رات کی بہترین عبادت ہے توبہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ یہ رات تمہاری زندگی میں غنیمت کے طور پر آ رہی ہے، یہ خاص رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک یعنی شرک کرنے والا ہے، دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا شخص شرابی، شراب پینے والا۔ یہ وہ شخص ہے جو شب برات کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کی فضیلتوں سے محروم رہتا ہے۔ زانی شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، سود خور شخص بھی شب برات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ جب تک یہ تمام لوگ توبہ نہیں کریں گے، سچے دل سے توبہ استغفار نہیں کریں گے۔ اس رات کی بہترین عبادت توبہ ہے۔
اگر کوئی مشرک بھی سچے دل سے توبہ کرے تو وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر زانی بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ پھر سے گناہ نہیں کروں گا تو وہ شخص بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ وہ ایک بار دل سے توبہ کرتا ہے، ابھی اس کے منہ سے توبہ نکلے گی، اللہ رب العزت توبہ قبول پہلے فرمائے گا۔ تو یہ بابرکت رات ہے، اپنی زندگی میں اس رات کو غنیمت جانیے، اللہ کی طرف سے انعام سمجھیں۔ اس رات میں گڑ گڑا کے رو رو کے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس رات جتنی ہو سکے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں اور اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں، ایک صفت بھی کسی کو نصیب ہوگی تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں، جن میں سے چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، نیک کام کرنے کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، کسی سے اچھے طریقے سے ملاقات کرنا، کسی کو ایذا نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، درگزر سے کام لینا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، جو اس دنیا فانی سے چلے گی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بے سہارا بچوں کی کفالت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے غریب کو لباس مہیا کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا میں کشادگی کرنا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری زندگی کے روزے دار جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، ساری زندگی کی عبادت گزار جس کی زندگی کی کوئی رات بغیر عبادت کے نہ گزری ہو، ساری زندگی کے تہجد گزار جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ساری زندگی کے روزے دار، ساری زندگی کے عبادت گزار، ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام اچھی عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔